بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہم ترین خبروں اور تجزیے کے ساتھ میں توکل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پاکستان کے جو 8 فروری کے الیکشن ہے، جو متنازع الیکشن، میں تو ان کو متنازع الیکشن ہی کہوں گا، جس میں پاکستان کی ایک مقبول ترین جماعت اور ایسی جماعت جس کی پذیرائی پاکستان کے عوام میں تقریباً 84% ہے، اس کے اوپر ہر قسم کی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اس میں آج کے بعد تقریباً 14 دن رہ گئے ہیں۔ 14 دن باقی ہیں، ابھی تک کوئی کسی قسم کی الیکشن کی گہما گہمی شروع نہیں ہوئی، جبکہ ایک پارٹی جو عوام کی مقبول ترین پارٹی ہے، اس کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے ہر ادارہ استعمال ہو رہا ہے۔ پاکستان کی یہ مقبول ترین پارٹی کی مقبولیت عوام میں تقریباً 84% ہے، جبکہ پولیس اس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، FIA اس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، عدلیہ اس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ سارے کے سارے اس ایک جماعت کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ایک جماعت کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 84% عوام کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ عوام کے بنائے ہوئے ادارے، عوام کے ٹیکسوں سے چلنے والے ادارے آج عوام کے دشمن بن چکے ہیں، اور ان کو دشمن بنانے والا کیا ہے؟ کون ہے؟ آج اگر ادارے عوام کے دشمن ہیں تو عوام بھی ان کے خلاف نفرت رکھے گی، تو یہ نفرت بڑھتی جائے گی اور ایک دن یہ نفرت تصادم میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ ان اعلیٰ حکام کو سوچنا پڑے گا۔ پنجاب میں پورے پنجاب میں تقریباً دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مردان میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اگر تو دفعہ 144 نافذ کرنی ہے، دہشت گردی کا خطرہ، تو تمام سیاسی جماعتوں کے لیے نافذ کی جائے، لیکن یہ صرف PTI کے لیے نافذ کی گئی ہے۔ PTI سے بلے کا نشان چھین کر PTI کا جو چیئرمین اس کو جیل میں بند کر بھی ان کا فاقہ نہ ہو سکا۔ آج انہوں نے پھر دفعہ 144 نافذ کر دی۔ دفعہ 144 کے خلاف عدالتوں میں اپیل تو دائر ہو گئی ہے، امید کی جا رہی ہے کہ جلدی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ کتنی ناانصافی اس عوام کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ ناانصافی کا نظام اتنا دیر نہیں چل سکتا۔ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا تو ایک دن وہ ختم ہو رہا ہوتا۔ اب ظلم کی حد ہو چکی ہے کہ اگر لطیف کھوسہ اپنی ریلی نکالے تو اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، اگر نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری جلسے کریں تو ان کے اوپر نہیں ہے۔ یہ دو طرح کا قانون پاکستانی عوام جاگ چکی ہے، اب یہ قبول نہیں کرے گی۔ اب اس کے خلاف یہ بغاوت چلی جائے گی، اور یہ بغاوت، یہی بغاوت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی ایک مقصد ہے کہ حقیقی جمہوریت میں، حقیقی آزادی میں۔ حقیقی آزادی اگر حاصل کرنی ہے تو 8 فروری کو پوری پاکستان کے عوام کو نکلنا پڑے گا، اور نکل کر مور PTI کے نام زد کردہ امیدواروں کے نشان کے اوپر لگانی پڑے گی، چاہے کوئی بھی نشان ہو۔ اگر آپ کے پاس کوئی PTI کا امیدوار نہیں پہنچ سکا تو آپ گھبرائیں نہیں، اس کا نشان تلاش کریں، اپنے حلقے کی ریسرچ ماریں اور پتہ کریں کہ ہمارے حلقے میں کون PTI کا امیدوار ہے۔ منڈی بولدین کا جو حلقہ NA69 ہے، اس میں کوثر محمد خان بھٹی قومی اسمبلی کی PTI کے امیدوار ہیں، اور چھوٹی جو PP43 ہے، اس میں ساجد احمد خان بھٹی جو ہے وہ PTI کے امیدوار ہیں، اور دوسرے حلقے ملک والک میں چلے جائیں پر محمد نواز پنجتھا جو ہے وہ PTI کا امیدوار۔ آپ ان کو تلاش کریں اور ان کو ووٹ دیں، اور جو منڈی بولدین شہر کا حلقہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ اعجاز احمد کا بھائی جو ہے، وہ جو سابقہ MNA ہے، وہی PTI کا امیدوار، اور طارق سائی کی بذات خود آئی ہے، اس کی بیگم ہے، اس طرح کا کوئی ایشو چل رہا ہے یہ۔ اور دوسرا حلقہ جو ہے منڈی بولدین کا، اس میں باسمہ ریاض ہے، محمد ریاض کی جو بیٹی ہے، وہ PTI کے امیدوار ہیں صوبائی اسمبلی کے لیے۔ آپ ان کو تلاش کریں، اور تلاش کرنے کے بعد ان کے نشانوں کے اوپر مور لگائیں، تاکہ انقلاب آ سکے اور حقیقی آزادی کی طرف یہ عوام بڑھ سکے اور انصاف کا نظام نافذ ہو سکے۔ اگر یہی جماعتیں دوبارہ پھر اقتدار میں آئی تو یہ اسی طرح ہوگا جس طرح آج اگر ڈیزل اور پٹرول 350 روپے کے لگ بھگ ہے، تو ان کی جماعتوں کے آتے ہی یہ 500 سے بھی تجاوز کر جائے گا۔ گیس آتی نہیں ہے، 2 گھنٹے گیس آتی ہے، 2 گھنٹے صبح آتی ہے، 2 گھنٹے شام آتی ہے۔ اگر کوئی بل دیکھا جائے غریب آدمی تو 15,000 سے 12,000 سے اوپر بل آ رہا، تو گیس کو کیا کرے؟ شہری لوگ اتنے پریشان انہوں نے کر کے رکھ دیے۔ گیس کا معاملہ آج تک، یہ 35 سال اقتدار میں رہنے والی موروثی سیاست کرنے والی روایتی سیاسی پارٹیاں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، گیس کا مسئلہ حل نہیں کر سکے، روزگار کا مسئلہ حل نہیں کر سکے۔ جو پیچھے جاتے ہیں، نون لیگ والا نواز شریف کہتا ہے کہ میں نے 2017 میں یہ کیا، تو پھر اس طرح پیپلز پارٹی والے کہیں گے کہ ہم نے 1970 میں
جب ذوالفقار علی بھٹو تھا اس وقت ہم نے یہ کیا. پچھلی حکومت کو چھوڑیں جو آپ نے 16 مہینے کے ملک کے اوپر ظلم کیا ہے وہ اس کا حساب دیں. اس کا حساب لینے کا آپ کو وقت عوام کے پاس آ چکا ہے. اگر عوام نے اس کا حساب لینا ہے تو وہ جاگے اور 8 فروری کو نکلے گھروں سے, نکل کر پی ٹی آئی کا امیدوار تلاش کریں, اس کے اوپر مور لگائیں تو اس کا سے آپ کو 8 جو انہوں نے 16 مہینے کا ظلم عوام کے اوپر کیا ہے آپ کو حساب مل جائے گا. ناظرین آپ تک کے لیے اتنا ہی. آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.